اپنی اپنی حاجات کی برآمدگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد محمد۔ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متعدلة، مولده بمکہ وہجرته بالطائبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متدافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبینا به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شتوته وتنفصم حرمته وتعظم كبوته وتكن نأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانی، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ لسان قدرت لباس ایجاد میں ارشاد فرما رہی ہے، فرمان الہی ہے، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ انسان دیکھتا کیوں نہیں، بنا ہے نطفے سے اور جھگڑا کر رہا ہے ہم سے۔ یہ آیت ہے سورہ نحل 16 میں، سورہ کی ابتدائی آیت ہے۔ خلق بھائی بیٹھ جائیں یہاں جس کو جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں، اس کے بہت ہی مجلس۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین، بنا ہے نطفے سے اور جھگڑا کر رہا ہے ہم سے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، یہ ہے سورہ نحل۔ اور سورہ روم میں کہتا ہے ان خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اچھا آپ ویڈیو بنا رہے تھے، بنائے بھائی، ویڈیو بنا رہے، لائیو چلائیں۔ میں تو قرآن پڑھنے آیا ہوں، میرے پاس قصے کہانیاں تو ہوتے ہی نہیں۔ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ تو اب میرے ساتھ توجہ میری طرف رہے، اس لیے آپ بڑے پڑھے، لیکن میں بار بار توجہ بھی نہیں کہتا، اس لیے میرے پاس آیتیں بہت ہیں، ایک ایک آیت آپ کے ذہن و دل و دماغ میں بسا دوں، میرا مشن کمپلیٹ ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، بنا ہے نطفے سے، یہ ہے سورہ نحل۔ اور سورہ روم میں کہتا ہے کہ ان خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں تراب سے بنایا، تراب یعنی مٹی۔ سچی بات کون سی ہے، نطفے سے بنا ہے یا مٹی سے بنا ہے؟ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، آپ ہی ہے سلامت رہیں۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے ڈیسائیسو مرحلے پہ ہوں گے، سچی بات کون سی ہے، نطفے سے بنا یا مٹی سے بنا؟ باتیں دونوں سچی ہیں، اس لیے کہ قرآن کی ہیں، باتیں دونوں سچی ہیں، اس لیے کہ کلام الہی ہے، بندے کا کلام نہیں ہے کہ آج کچھ کہے کل کچھ کہہ دے۔
یہ اللہ ہے. اگر بندہ ہوتا تو آج کچھ کہتا کل کچھ کہہ دیتا, بدل جاتی بات. اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتا میرا قول نہیں بدلتا, اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. جو ظالم ہوگا اس کا قول بدل جائے گا. ظالم کا قول بدلتا ہے, یاد رکھنا. اللہ کا کلام نہیں بدلے گا, اللہ کی بات نہیں بدلے گی. بدلے گی کس کی بات؟ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتا ہے میرا قول نہیں بدلتا, اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. تو جو ظالم ہوگا اس کا قول بدلے گا. آج میں کچھ کہہ دوں, کل میں کچھ کہہ دوں, قول بدل گیا. جس کا قول بدل جائے وہ ظالم ہے. پہلے دن کہا کتاب کافی ہے, دوسرے دن کا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. مائک جہاں پر پہلے تھا وہیں پہ کریں. اس کی آواز جہاں پہ پہلے تھی وہیں پہ رکھیں, جہاں پر پہلے تھی. بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے ساتھ ہیں نا, میں بڑے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. انسان نطفے سے بنا, پھر کہتا ہے انسان مٹی سے بنا. تو کمال ہو گیا. دونوں باتیں سچی ہیں. مٹی سے بنایا ہے آدم اور حوا کو. سورہ آل عمران اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. اللہ کہتا ہے ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مٹی سے بنایا, تراب سے بنایا. تو آدم اور حوا بنے ہیں تراب سے, مٹی سے, اور ان کی جو نسل چلی وہ بنی ہے نطفے سے. آدم بنے مٹی سے, حوا بنی مٹی سے, اور جو ان کی اولاد بنی وہ نطفے سے. تو اب فیصلہ ہو گیا کہ کچھ بنے ہیں مٹی سے, کچھ بنے ہیں نطفے سے. آدم اور حوا بنے ہیں مٹی سے, اور ان کی اولاد ہم سارے بنے ہیں نطفے سے. تو دونوں باتیں سچی ہیں. تو فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ کچھ کو بنایا مٹی سے, کچھ کو بنایا نطفے سے. اور اب سورہ آراف میں کہتا ہے لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. اللہ کہتا ہے ہم نے کچھ لوگوں کی تصویریں بنا دی, نہ انہیں مٹی سے بنایا نہ نطفے سے بنایا. موڈ خراب ہے پیچھے والے بھائیوں کا, مشکل ہو رہی ہے بھائی. قرآن سنانے آیا ہوں میں, بڑے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے بھائی. کمال ہو گیا. لقد خلقناکم ثم سورہ آراف. گھبرا تو نہیں رہا آیتوں سے, آیتوں سے گھبرانے والے اور ہیں. کہانی نہیں قرآن, رائیت نہیں قرآن, اخبار نہیں قرآن. لقد خلقناکم ثم صورناکم. اللہ کہتا ہم نے کچھ لوگوں کو بنایا, نہ مٹی سے بنایا نہ نطفے سے بنایا, اس لیے کہ نہ مٹی ہے نہ نطفہ ہے. ثم صورناکم, بس ہم نے ان کی تصویریں بنا دی, اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ آدم سے پہلے بنے ہیں, نہ مٹی سے بنے نہ نطفے سے بنے. بس اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی تصویریں بنا دی. مالک بتا بھی دے کہ یہ کون ہے جو نہ مٹی سے بنے نہ نطفے سے بنے, ان کی تم نے خالی تصویریں بنا دی. کام یا جوہری, یہ وہی لوگ ہیں جن کی تصویریں فرشتوں کو دکھلائی, نام آدم کو سکھلائے. اللہم صلی علی محمد محمد. بھئی آپ قرآن سننے والا اہل علم, اہل نظر, اہل سخن, اہل ادب مجمع بیٹھا ہوا ہے. کچھ بنے ہیں مٹی سے, کچھ بنے ہیں نطفے سے, اور کچھ نہ مٹی سے ہیں نہ نطفے سے. صرف تصویریں بنا رہی, اس لیے کہ اس وقت نہ مٹی ہے نہ نطفہ ہے. ہو گئی بات. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ آراف. اللہ کہتا اللہ لہ الخلق والامر, اللہ لہ الخلق والامر. میں کبھی خلق سے بناتا ہوں, کبھی امر سے بناتا ہوں. اللہ کہتا میرے دو سسٹم ہیں, میرے دو نظام ہیں. اللہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ لہ الخلق والامر. خلق کا مالک بھی میں ہوں اور امر کا مالک بھی میں ہوں. دو طریقے ہیں اللہ کے بنانے کے, تخلیق کے, کریشن کے دو طریقے ہیں. کچھ کو میں خلق سے بناتا ہوں, کچھ کو میں امر سے بناتا ہوں.
मालिक ये लाहौर के मोमिन पीछे वाले तो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, हाथ खुलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कुरान सुनाया, सूरह आराफ 7वां सूरा, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बाबरकत है वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। कुछ को मैं खल्क़ से बनाऊं, कुछ को मैं अम्र से। दो प्रोसीजर दो हैं, सिस्टम दो हैं, कुछ खल्क़ से बनेंगे, कुछ अम्र से बने। मालिक बता दे कि ये खल्क़ क्या है और अम्र क्या है। का पढ़ो सूरह मोमिनून 12, 13, 14। खुदा आपको महफूज रखे, कहानी नहीं कुरान। 12, 13, 14 आयत पढ़ो। खल्क़ क्या है? वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुललतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह कहता सुनो, हमने मिट्टी से नुतफ़ा बनाया, नुतफ़े को जमा व खून बनाया, जमा व खून माँ के रहम में रखा, रहम मादर में रखा, फिर उसे गोश्त का लोथड़ा बनाया, गोश्त के लोथड़े में हड्डियां उगाई, उन हड्डियों में बारीक खान का पर्दा चढ़ाया। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इतनी नजासतों से इतना ताहिर बना दिया, फिर भी कर रहे हो। पहुंच रही हो दरबार। भाई आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अशरे उलमा में देखता रहा आप लोगों को, बहुत आप पढ़े लिखे अहले इल्म बैठे हुए हैं कुरान सुनने वाले। वलक़द खलक़, मूड तो नहीं खराब है। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से निकाला, मिट्टी के जौहर से निकाला। फिर हमने, भाई कमाल हो गया, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से निकाला, रहम मादर में रखा, वो जमा हुआ खून था, गोश्त का लोथड़ा बना, गोश्त के लोथड़े में हड्डियां होगी, उन हड्डियों पे बारीक खाल का पर्दा चढ़ा दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, फिर आखिर में हमने रूह फूंक दी। तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। कितना बाबरकत है अल्लाह जो खालिकीन के अंदर सबसे सुपरलेटिव है। तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, यानी बाबरकत है वो अल्लाह कि जो खालिकीन में सबसे बेहतर है, यानी कुछ और भी खालिकीन हैं। मैंने तर्जमा किया है, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, कुछ और भी खालिकीन हैं, उनमें एहसन अल्लाह है, सुपरलेटिव अल्लाह है। अच्छा ठहर जाओ, बड़े पढ़े लिखे लोग। अल्लाह क्या कहता है? खल्क़ क्या है? खल्क़ क्या है? खल्क़ ये है कि मिट्टी से नुतफ़ा बना, नुतफ़ा जमा व खून, जमा व खून, गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का लोथड़े में हड्डियाँ, हड्डियों पे खाल। ये टाइम कितना लगता है? 9 महीने। माँ के पेट में 9 महीने लगते हैं। तो जहाँ काम धीरे धीरे हो, मिट्टी से नुतफ़ा, नुतफ़ा जमा व खून, जमा व खून, गोश्त का लोथड़ा, गोश्त के लोथड़े में हड्डियाँ, हड्डियों पर बारीक खाल का पर्दा, 9 महीने लगते हैं। जहाँ टाइमिंग लगे, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता काम हो। लाहौर के पढ़े लिखे मोमिन बैठे हुए हैं। भाई वीडियो तो बन रही है, लाइव भी चल रही है, आप अगर मेरी तरह मुतवज्जे रहेंगे मुझे खुशी होगी। एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से आप मुझे सुनेंगे तो ऐसे चलेगा नहीं काम। इसलिए कि हदीस में मेरे नबी ने मेरे अली को एक नहीं दोनों हाथों में बदल किया था। अल-अजल अलीयुन वलीयुल्लाह। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार, बेशुमार। वाह वाह, खुदा महफूज रखे। कुरान कहानी नहीं, कुरान कहानी नहीं, कुरान। खल्क़ क्या है? खल्क़ जहाँ टाइम लगे, जहाँ 9 महीने गुजर जाए, आहिस्ता आहिस्ता चीज बने, उसे कहते हैं खल्क़। जहाँ टाइम लगे उसे कहते हैं खल्क़। मालिक अम्र कैसे कहते हैं? सूरह यासीन की आखिरी पैराग्राफ की आयत पढ़ो। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। मेरा अम्र यह है कि जब मैं किसी शय का इरादा करता हूँ, कहता हूँ कुन हो जा, फयकून, वो फौरन हो जाती है, टाइम नहीं लगता। मूड खराब है उधर पीछे वाले भाइयों का,
سورہ یاسین تو پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید کا دل ہے، قلب قرآن کا دل ہے. اس کے آخری پیراگراف میں دیکھ لینا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا کن ہو جا فیکون، ٹائم نہیں لگتا، فوراً ہو جاتی ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ فوراً ہو گئی؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ کن اور یکون کے درمیان فے ہے، اور فے ہے فوراً کے لیے. جہاں ٹائم لگتا ہے، جہاں دھیرے دھیرے بنے، جہاں مٹی سے نطفہ جمع بخون گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں، جہاں ٹائم لگے وہاں اللہ کہتا ہے سما، اور جہاں کام فوراً ہو وہاں کہتا ہے فے کن فیکون. یہاں ٹائم نہیں لگتا، یہاں فے کا ہے کن اور یکون کے درمیان اللہ نے فے رکھا. فے کے معنی ہے فوراً. تو جہاں ٹائم نہ لگے، جہاں کام فوراً ہو جائے، جہاں بلا فصل ہو، وہاں اللہ سما نہیں کہتا، وہاں فے کہتا ہے. مالک ابھی سمجھ میں نہیں آیا، کہا مجھے جوہری انہیں میدان میں لے کے آؤ. من کن تو مولا پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی اس کا محتاج نہ کرے. خلق اور ہے، امر اور ہے. جہاں ٹائم لگے وہاں ہے خلق، اور جہاں ٹائم نہ لگے وہاں ہے امر. تو کچھ کو خلق سے بناتا ہے. نطفے والے اور ہیں، امر والے اور ہیں. بھئی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ. اگر موڈ خراب نہ ہو تو میں دو چار آیتیں اور سنا دوں تاکہ کھل کے تصویر سامنے آ جائے کہ خلق کیا ہے اور امر کیا ہے. اب سنو بھئی، سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے ہم نے فرشتہ بھیجا ابراہیم کی وائف کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارہ کے پاس ہم نے زوجہ کے پاس فرشتہ بھیجا. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ہم نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ آیا سارہ کے پاس اور آگے کہنے لگا سارہ میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ تمہارے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. جناب سارہ اولڈ ایج میں ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں. جیسے انہوں نے سنا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچہ ہوگا، فضحکت، ہنسے گا آدمی، بوڑھی ہو چکی ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے بطن سے بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. ہنسنے لگی، فضحکت. قرآن کہتا ہے وہ ہنسی. جیسے ہی وہ ہنسی فرشتہ کہنے لگا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، فرشتہ کہنے لگا ہنسنے کی بات کیا ہے؟ کہنے لگی اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بچہ کیسے جن سکتی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، اور یہ میرا شوہر بھی، یہ جو میرا ہسبینڈ ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے. شیخ یعنی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ فرشتہ مسکرا کے کہنے لگا اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، سارا وہ خلق سے نہیں آئے گا، امر سے آئے گا. جیے سلامت رہے. قرآن دیکھا وہ خلق سے نہیں آئے گا. اتعجبین من امر اللہ، تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو امر سے آئے گا. اور اب دوسری آیت پڑھنا ہو، بڑے پڑھے لکھے لوگ. جبریل آئے مریم کے پاس، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، چھوٹا اسٹیٹس نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے. آیا جناب مریم کے پاس، بتول ہے، طاہرہ ہے، معصومہ ہے. آکے کہتا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. آیتیں سنی ہے لیکن رزلٹ دیکھنا. اب میں قرآن تو نہیں بدل سکتا، آیت تو نہیں بدل سکتا. بھائی چمن وہی ہے، بہار اور ہوگی، گلاب وہی ہے، خوشبو اور ہوگی. بڑے پڑھے لکھے لوگ. کہنے لگا جبریل جناب مریم کے پاس آکے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، مریم میں تمہارے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوں، فرستادہ ہوں، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں. آنے کا کوس کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اللہ عطا کرے نہیں، میں تمہیں عطا کروں.
اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ عطا کرے، انما انا رسول ربک لأہب لک، اہبا ہبا سے بنا ہے، ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، بخشنے کو، لأہب لک میں تمہیں گفٹ کروں، کون؟ غلامن زکیہ، ایک پاک و پاکیزہ بچہ۔ بھئی کیا مال ہو گیا؟ مریم یہ نہیں کہتی ہیں کہ تو ہٹ جا میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جناب مریم یہ نہیں کہتی کہ تو بیچ میں کہاں سے آ گیا مجھے بچہ دینے، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اس لیے کہ مریم کو پتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں رب کے پاس سے آیا ہوں، تو جو رب کے پاس سے آئے گا، میں رب کے پاس سے آیا ہوں، تو جو رب کے پاس سے آئے گا وہ یہ طاقت لے کے آئے گا کہ بچہ عطا کرے۔ اب بھائی بڑے پڑھے لکھے لوگ، جناب مریم نے جواب دیا، کہنے لگی لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کسی بشر نے ٹچ نہیں کیا، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل کہنے لگا مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ کان امرا مقضیا، اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ خلق سے نہیں امر سے آئے گا۔ عیسیٰ بھئی گھبرائے تو نہیں، عیسیٰ کہاں سے آئے گا؟ خلق سے آئے گا؟ نہیں، کہاں سے آئے گا؟ امر سے آئے گا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا وہ کان امرا مقضیا، مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے، عیسیٰ امر سے آئے گا، خلق سے نہیں آئے گا۔ جبریل کا کہا سچ ہوا، عیسیٰ مریم کی گود کی زینت بنا، جیسے ہی عیسیٰ مریم کی گود میں آئے کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، عیسیٰ آ گئے مریم کی گود میں، امر سے آئے ہیں، اور مریم کی گود میں 3 گھنٹے کے عیسیٰ مریم کی گود میں بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کمال تو ہو گیا، یعنی فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ خلق اور امر سمجھ لینا، ارے جو امر ہوگا وہ مریم کی گود سے بولے گا، اور جو اولی الامر ہوگا وہ مصطفیٰ کی گود سے بولے گا۔ یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ یا رسول اللہ، علامت رہے نا۔ جس کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، جو زمانے کی بدلتی ہوئی کروٹوں سے کبھی عقیدہ میں پس نہیں ہوتا، جسے غازی کا علم سر بلند کر کے دیتا ہے، جس کے دل کا جوش حیدر کرار کی قوت سے کبھی بزدل نہیں بنا۔ کوئی بزدل نہ بولے، کوئی بزدل نہ بولے، کوئی بزدل نہ بولے۔ جس کے دل کے اندر علی کی محبت شجاعت بن کے گونجتی ہے، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ خدا محفوظ رکھے، سلامت رہیں آپ۔ میں نے بھیکے بال میں گلشن زہرا میں کہا تھا کہ بھئی ہم اپنے ساتھ لے کے نہیں آتے، وہ لوگ اور ہیں جن کے نعرے کرائے پہ لگتے ہیں، وہ لوگ اور ہیں، وہ شخصیات دوسری ہیں جن کے پیسوں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے نعرے رگوں سے پھوٹتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بڑے اچھا بیٹھے جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، عیسیٰ امر ہے، بولے مریم کی گود سے، موڈ خراب تو نہیں ہو؟ اچھا بھی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، جناب جبریل نے کہا کہ میں بچہ دینے کے لیے آیا ہوں، جناب مریم یہ نہیں کہتی کہ تو کون ہوتا بچہ دینے والا، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، نہیں کہا نا انہوں نے، جبریل کا کہا سچ ہوا، عیسیٰ مریم کی گود کی زینت بنے، دیا کس نے؟ جبریل نے۔ لایا کہاں سے ہے؟ کمال ہو گیا کہ رب کے پاس سے آتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، بچہ دے سکتا ہے۔ جبریل ہے کون؟ میرا نبی فرماتا ہے یا علی
والملائکۃ خدامنا، یہ جبریل اور جبریل جیسے فرشتے یہ ہمارے نوکر ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوکر بچہ دے سکتا ہے، مالک بچہ نہیں دے سکتا. سلامت ہے. یہ ہے بھائی، گھبرائے تو نہیں، قرآن سنایا ہے. اچھا بھائی، اب دامن بیان کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں. خلق اور ہے، ہم اور جہاں ٹائم لگے، جہاں نطفہ ہو، مٹی ہو، گوشت کا لوتھڑا ہو، یہ سب ساری چیزیں ہوں، یہ ہے خلق. اور جہاں کن فیکون ہو وہاں امر ہے. اور آسان کروں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں نوجوانوں کے لیے، جہاں چیز سے چیز بنے، مٹی، نطفہ، جمع و خون، گوشت کا لوتھڑا، چیز سے چیز بن رہی ہے نا، ایک چیز سے دوسری چیز بن رہی ہے. جہاں چیز سے چیز بنے، جہاں سبب سے سبب بنے، وہاں ہے خلق. اور جہاں بغیر سبب کی چیز بن جائے وہاں ہے امر. جہاں چیز سے چیز بنے وہاں خلق ہے، اور جہاں بغیر کسی چیز کے چیز بن جائے وہ ہے امر. بہت آسان کر دیتا ہوں تاکہ جوانوں کے ذہن و دل و دماغ میں اتر جائے میری بات. دیکھو، مشینوں سے پتھر کاٹنا خلق ہے. چیز سے، سبب سے کام ہو رہا ہے نا، سبب ہے مشین. مشینوں سے پتھر کاٹنا خلق ہے، پتھر میں علم گاڑنا امر ہے. پریشان تو نہیں ہوئے؟ اچھا، اب میں دو چار مثالیں اور دے دوں تاکہ اور واضح ہو جائے بات. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. جہاں سبب سے کام ہو وہاں ہے خلق، اور جہاں بغیر سبب کے ہو جائے وہاں ہے امر. کچھ نہیں تھا، اللہ نے کہا کن ہو جا، فیکون، فوراً ہو گئے. یہی ہے نا. اور جہاں مٹی، نطفہ، جمع و خون، 9 مہینے، ٹائمنگ، یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں، وہاں ہے خلق ہے. بھئی بڑے پڑھے لکھے لوگ موڈ نہ خراب کرنا. مٹی پر مصلی بچھانا خلق ہے، پانی پہ مصلی بچھانا امر ہے. اچھا بھائی، کمال ہو گیا. مدرسوں میں جا کر قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بننا خلق ہے. ٹائم لگتا ہے نا، 2 سال 3 سال 4 سال حافظ قرآن بننے میں لگ جاتے ہیں. تو مدرسوں میں جا کے قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بننا خلق ہے، اور نوکے نیزہ پہ قرآن سنانا امر ہے. یہ امر ہے. بھائی کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا. بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے کام کے جملے. شوہر والی عورت سے بچے کا پیدا ہونا خلق ہے، کنواری مریم سے عیسیٰ کا آنا امر ہے. موڈ خراب نہ ہو تو جملہ کہہ دوں. ڈاکٹر بن کے اپنی قیمتی دواؤں میں شفا پیدا کرنا خلق ہے، مٹی کو کھا کے شفا بنانا امر ہے. تھک گئے، پیچھے والے تھک گئے. گھبرائے تو نہیں میرے بھائی؟ اچھا بھائی، فیصلہ آپ کریں گے. بڑے 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 کام، جس کو دل کا عارضہ لاحق ہو، جو دل کے عارضے میں مبتلا ہو جائے، بائی پاس کر کے بیٹھے ہوئے دل کو اٹھانا خلق ہے، اور ٹھوکر مار کے مردہ اٹھانا امر ہے. بڑے 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 اگر جملے کی قدر کرو گے تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو. بھئی کمال ہو گیا، لائسنس بنوا کر بازار سے اسلحہ خریدنا خلق ہے. لائسنس بنوا کر بازار سے اسلحہ خریدنا خلق ہے. آسمان سے ذوالفقار منوا لینا امر ہے. خدا محفوظ رکھے. تھکے تو نہیں ہے، جملہ اور کہہ دوں. ایک بڑی بھائی کمال ہوگا، بڑے پڑھے لکھے لوگ. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ دروازہ سامنے والا کھلا ہوا ہے نا. لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے؟ دروازے سے آ رہے ہیں. جائیں گے کہاں سے؟ آپ جی یہ سلامت رہے. فیصلہ ہو گیا کہ گھروں میں دروازے سے جانا خلق ہے، اور دیوار توڑ کے بلانا امر ہے. امر ہے.
علی 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 زندہ باد مردہ باد مردہ باد سلامت رہے خدا محفوظ رکھے آپ کو پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے میں آپ تمام مومنین کے حوائج شریعہ کو برابر فرمائے جو تمنا جو حاجت لے کے آئے ہیں امر والوں کے صدقے میں آپ کی تمناؤں کو اللہ پورا کرے بلکہ میں دامن بیان کو سمیٹ دیا امر والے ہو رہے ہیں خلق والے اور 2 سال کا بچہ اپنا نام مشکل سے بتاتا ہے 2 سال کا بچہ نام مشکل سے بتاتا ہے کیوں خلق سے ہے علی کی گود میں 2 سال کا حسین ہے مصائب نہیں ابھی مصائب نہیں ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں خلق کو ہم نے بتا رہا ہوں 2 سال کا بچہ اس نام پوچھو مشکل سے بتائے گا نام 2 سال کا حسین علی کی گود میں علی مسجد میں بیٹھے ہیں سامنے سلمان بیٹھے ہیں علی نے سلمان کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کیا سلمان سل من الحسین ما بدا لک آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو سل من الحسین ما بدا لک آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو سلمان علم المنایا والبلایا کا مالک ہے جانتا ہے یہ شاہ مدینہ کا نواسہ ہے علی کا بیٹا ہے ہمت نہیں ہے پوچھنے کی لیکن مولا کا حکم ہے کہ پوچھو سل من الحسین جو چاہے پوچھو میرے حسین سے آج جو چاہے پوچھو یعنی جو دعویٰ علی نے اپنے لیے کیا سلونی سلونی وہی دعویٰ حسین کے لیے یعنی وہی مزاج ہے پھر کمال ہو گیا صغیرنا و کبیرنا سواؤں ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو فضیلت میں برابر ہے جو علی نے اپنے لیے دعویٰ کیا موڈ تو نہیں خراب ہے وہ موڈ خراب ہو گیا ختم ہو گئی بات سل من الحسین جو چاہے آج میرے حسین سے پوچھو ماں بتا رہا جو چاہے پوچھو یعنی جو دعویٰ علی نے اپنے لیے کیا سلونی سلونی وہی دعویٰ حسین کے لیے جو چاہے پوچھو سلمان کو حکم ہے سلمان نے ہاتھ جوڑے سوچا کہ میں کیا پوچھوں شاہ مدینہ کا نواسہ ہے شاہ عرب کا نواسہ ہے سلونی کہنے والے کا بیٹا ہے تو میں پوچھوں تو کیا پوچھوں لیکن مولا کا حکم ہے تو سلمان نے کہا کہ میں فارسی میں پوچھتا ہوں میں ہوں ایران سے میری زبان فارسی ہے چلو مولا کا حکم ہے آج حسین سے فارسی میں پوچھتا ہوں فارسی میں میں ہوں سلمان فارسی میں ہوں ایران سے تو عربی تو جانتا ہی ہے مولا کا حکم ہے تو آج میں اس بچے سے فارسی میں پوچھتا ہوں سلمان نے ہاتھ جوڑے حسین کے سامنے اور کہنے لگے آغا عمر شما چقدر ہے مولا آپ کی عمر کتنی ہے ادھر سلمان کا سوال ختم ہوا ادھر حسین کے پیشانی پہ بل پڑ گئے گھوٹ کے دیکھا سلمان کو اور کہنے لگے فارسی میں مرا کودک میں پنداری مجھے بچہ سمجھ رہے ہو کوئی بات ہے کوئی بات ہے بھائی ختم ہو رہی ہے بات اب دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں خدا آپ کو محفوظ رکھے اب میں کمپلیٹ کروں واقعہ چھوڑ دیں
سیکنڈ ہینڈ بات میرے پاس نہیں ہوتی. میں کسی اردو کی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اردو کی کتاب ہوتی ہے سیکنڈ ہینڈ، ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا، اوریجنل کتاب تو نہیں ہوتی. میں تمہیں عربی فارسی کتاب سے سنا رہا ہوں. حوالہ چاہیے کسی کو، حوالہ ہی بتا رہا ہوں. کبریت احمر کتاب کا نام ہے، دیکھنے والے اوتھر کا نام ہے علامہ بیرجندی، بڑی کتاب ہے، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ خراب نہیں ہے تو میں ایک جملہ مکمل کر دوں، بات مکمل کر دوں، ادھوری نہ چھوڑوں. سلمان نے کہا آغا کہتے ہیں مولا، آغا عمر شما چه قدر است؟ مولا آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی ایج کتنی ہے؟ بچے نے گھور کے دیکھا سلمان کو، 2 سال کے حسین، گھور کے دیکھا اور کہنے کا مرا مدت میں پنداری، مجھے بچہ سمجھ رہے ہو؟ سلمان کا اپنے لگا، کہا مولا نہیں، آپ کے بابا کا حکم تھا اس لیے پوچھا ہے. کہا مرا مدت میں پنداری، مجھے بچہ سمجھ رہے ہو؟ کہا نہیں مولا، آپ کے بابا کا حکم تھا اس لیے پوچھا ہے. کہا سلمان میری عمر جاننا چاہتے ہو کہ میں کتنے سال کا ہوں؟ تو سنو. اب حسین نے سر اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ خلق 50,000 آدم ومن آدم الى آدم 50,000 سنہ كنت قبل آدم الاول 50,000 سنہ. سنو سلمان، اللہ نے 50,000 آدم بنائے اور ایک آدم سے دوسرے آدم کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ رکھا. اللہ نے 50,000 آدم بنائے اور ایک آدم سے دوسرے آدم کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ رکھا. میں پہلے آدم سے 50,000 سال پہلے کا ہوں، پہلے کا ہوں. خدا محفوظ رکھے. بھئی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ. زہرا کی نسل میں اگر شبیر نہ ہوتا. ہر انسان کے 4 رشتے ہوتے ہیں، ہر انسان کے. میرے بھی 4 رشتے ہیں، آپ کے بھی 4 رشتے ہیں. آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے سے رشتہ. اپنے بھائی کے بھائی ہیں، برابر والے سے رشتہ. یہی ہے نا. اور اپنی اولاد کے باپ ہیں تو اپنے چھوٹوں سے رشتہ. اور جو کچھ آپ ساتھ میں ہیں اپنی، یہی ہے وہ رشتہ ہے. اچھا بھئی کمال ہو. میرے بھی ایسے رشتے ہیں. میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، بڑے سے رشتہ. میں اپنے بھائی کا بھائی ہوں، برابر والے سے رشتہ. اپنے بچوں کا باپ ہوں، چھوٹوں سے رشتہ. اپنی ذات سے رشتہ، مولا کا ادنا ذاکر ہوں. یہ میرا ذاتی رشتہ ہے. تو ایک رشتہ ذات سے، ایک بڑے سے، ایک برابر والے سے، ایک چھوٹے سے. آپ کا بھی یہی رشتہ ہے. آپ بڑے سے رشتہ اپنے باپ کے بیٹے ہیں، برابر والے سے رشتہ اپنے بھائی کے بھائی ہیں، چھوٹے سے رشتہ اپنی اولاد کے باپ ہیں. اپنی ذات سے رشتہ مولا کے عزادار ہیں. ہو گئی بات. 4 رشتے ہیں نا. میرے بھی ایسے ہی رشتے ہیں کہ باپ سے رشتہ، بڑے سے رشتہ، برابر والے سے رشتہ بھائی کا بھائی ہوں، چھوٹوں سے رشتہ اپنی اولاد کا باپ ہوں. اپنی ذات سے رشتہ میں مولا کا ادنا ذاکر ہوں. اب ان 4 رشتوں میں ذرا میرے حسین کو دیکھو. باپ سے رشتہ حسین کا باپ امام، برابر والے سے رشتہ حسین کا بھائی امام، چھوٹوں سے رشتہ نسل میں 9 بیٹے امام. اپنی ذات سے رشتہ میرا حسین خود امام. چاروں رشتے. یا حسین بس جی سلامت رہیں. جی ختم ہو گئی بات. حسین کا بڑے سے رشتہ باپ امام، برابر والے سے رشتہ بھائی امام، چھوٹوں سے رشتہ نسل میں 9 بیٹے امام، اپنی ذات سے رشتہ خود حسین امام. تو اب حسین کی نسل میں 9 بیٹے امام. اور آیت تو سب کو یاد ہوئی، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اکیلا حسین ہے جس کی نسل قیامت سے وابستہ ہے. اکیلا حسین ہی ہے نا جس کی نسل قیامت سے وابستہ ہے. قیامت میں کھڑے ہو گئے. حسین کی نسل ہے جو قیامت تک جا رہی ہے. قیامت میں کھڑے ہو گئے کون بخشا جائے گا؟ قیامت میں کھڑے ہیں، بخشا کون جائے گا؟ ہر آدمی کہہ رہا ہم بخشے ہوئے ہیں.
73 فرقے ہیں، 73 کے 73 کہتے ہیں ہم بخشے ہوئے، ہے یا نہیں؟ 73 فرقے ہیں نا، اور 73 فرقوں کا دعویٰ کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں ہی جنتی ہوں، دوسرا جہنمی ہے۔ 73 فرقے ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو میں اختلافی بات کرتا نہیں ہوں، میں تو قرآن سے پوچھتا ہوں کہ کون بخشا جائے گا۔ موڈ خراب ہو گیا تو چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اب اس کے بعد یہ ہے وہ لاہور میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ موڈ خراب تو نہیں ہے، بڑے اگر موڈ خراب نہیں ہے تو ایک آیت پڑھ دوں، کون بخشا جائے گا قیامت میں؟ ہر ایک کہتا ہے میں بخشا ہوا ہوں، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بخشا کون جائے گا؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ، سورہ انبیاء اللہ کہتا ہے لا یشفعون الا لمن ارتضی، کوئی بخشا نہیں جائے گا، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ ڈر گئے، ہم ڈر گئے۔ الا لمن ارتضی، ہاں وہ بخشا جائے گا جس کے دین سے میں اللہ راضی ہوں گا۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ آیت دیکھیں آپ، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی بخشا لا یشفعون، کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ پھر کہتا ہے الا لمن ارتضی، ہاں وہ بخشا جائے گا جس کے دین سے میں اللہ راضی ہوں گا۔ تو مالک یہ بھی بتا دے تو کس کے دین سے راضی ہے؟ کیا غدیر خم کے دن تو آیت بھیجی ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ تب فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دین میں علی ولی اللہ ہوگا اسی سے اللہ راضی ہوگا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ جتنے مومنین جہاں جہاں بستے ہیں دھرتی پر، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ اگر موڈ خراب نہ ہو تو ایک آیت سنا دوں، ایک آیت سنا رہا ہوں، بس میں نے سمیٹ دیا۔ گھبرائے تو نہیں؟ آپ آگے آ جائیں بھائی، ایک آیت سنا دوں، ابھی ایک آیت رہ گئی ہے۔ ایک آیت میں یوٹیوب سے یاد کر کے تو آیا نہیں ہوں۔ ایک آیت سنا، کون بخشا جائے گا جس کے دین سے اللہ، کون بخشا جائے گا جس کے دین سے اللہ راضی ہوگا؟ کس کے دین سے اللہ راضی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ کب راضی ہوا؟ جب علی ولی اللہ آیا۔ تو بخشا وہ جائے گا جس کے دین سے اللہ راضی ہوگا، اور کس کے دین سے راضی ہوگا؟ جس میں علی ولی اللہ ہوگا۔ اس لیے کہ غدیر میں کہہ دیا کہ میں آج تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ تو اب اللہ راضی اس سے ہوگا جو غدیر والا ہوگا۔ ہو گئی بات؟ اب دوسری آیت، گھبرانا نہیں۔ دوسری آیت سورہ زخرف، بخشے گا کون؟ بخشا کون جائے گا؟ بخشوانے والا کون ہوگا؟ کون بخشا جائے گا بتا دیا۔ اب کون بخشوائے گا یہ کون بتائے؟ کہا پڑھ سورہ زخرف، لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق۔ اللہ کہتا تم مجھے چھوڑ کے جن لوگوں کو اپنی شفاعت اور اپنی سفارش کے لیے پکار رہے ہو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو نہ پکارنا۔ یہ شفاعت کے، میری شفاعت کے مالک نہیں ہے جنہیں تم پکار رہے ہو، یہ میری شفاعت کے مالک نہیں ہے۔ الا من شہد بالحق، ہاں انہیں پکارو جو میری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ کون بخشوائے گا؟ کون بخشوائے گا؟ الا من شہد بالحق، اسے پکارو اپنی بخشش کے لیے جو میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اسے نہ پکارنا جو نبی کی پکار پر بھی نہ آئے۔
تو اللہ کہہ رہا ہے اسے پکارو جو حق کی گواہی دیتا ہے، جو میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ اب ہمیں کون بخشوائے گا؟ کہیں گے بھی تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ بھئی کمال ہو گیا، ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم نے اس کا دامن تھاما ہوا ہے جس نے 70 مرتبہ دنیا میں اپنے دشمن کو بچا لیا۔ ارے جو علی دنیا میں اپنے دشمن کو 70 مرتبہ بچا سکتا ہے، کیا قیامت کے میدان میں ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں بچائے گا؟ یہ سلامت رہنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پروردگار تمہیں آباد رکھے۔ میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ بخشوائے گا جو میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، وہ بخشا جائے گا جس کے دین سے میں اللہ راضی ہوں۔ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا تمہیں آباد رکھے۔ مجھے اتنا بدلا دو، وہ جن کے پاس کائنات کو بخشوانے کا حق ہو، جن کے پاس حق شفاعت ہو پوری کائنات کا، وہ بازار میں چادر مانگتے نظر آ رہی ہیں۔ جن کے پاس پوری کائنات کا حق شفاعت ہو، پوری کائنات کا حق شفاعت، وہ ایک گھونٹ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ خدا تمہیں آباد رکھے۔ کسی نے لیکن کربلا کے واقعے کو 14 صدیاں بیت گئیں اور آپ اب تک رو رہے ہیں۔ کسی نے یہی جملہ میرے بیمار ایمان سے کہا کہ مولا کربلا کے واقعے کو اتنے دن گزر گئے اور آپ اب تک رو رہے ہیں۔ جملہ سنو گے؟ میں جو آتے امام کا سر اٹھایا، رو تو رہے تھے، سر اٹھایا، کہنے لگے پوچھنے والے تجھے یاد نہیں ہے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، مرا نہیں تھا، ساری زندگی یعقوب ہوتے رہے، اور میرے سامنے 18 بنی ہاشم ذبح کر دیے گئے۔ مجھ سے پوچھتا ہے کب تک روئیے گا؟ کھانا آیا امام کے سامنے، میرے مولا کے سامنے کھانا آیا، کھانے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کیف آکل وقد قتل ابی جوعنا، ارے میں یہ کھانا کیسے کھا لوں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ پینے کے لیے جانتے ہیں آپ، میں تو ذہنوں میں بیدار کر رہا ہوں، پینے کے لیے میرے بیمار کے پاس پانی آیا، پانی کو دیکھا اور دیکھ کے کہیں کیف اشرب وقد قتل ابی عطشان، میں یہ پانی کیسے پی لوں، میرا بابا تو کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ وضو کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے، پانی کو دیکھتے جاتے اور بولتے جاتے اور کہتے جاتے اسی پانی کے لیے میرا بھائی اکبر مارا گیا، اسی پانی کے لیے میری چھوٹی بہن نے تماشے کھائے۔ میں جب تک زندہ ہوں یہ بیان کرتا رہوں گا کہ دنیا مثال دیتی ہے صبر حسین کی، دنیا مثال دیتی ہے صبر حسین دیکھو۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا، تاریخ آدم و عالم میں سید سجاد جیسا صابر نہیں گزرا۔ جو حوصلہ میرے بیمان امام کا ہے کسی کا نہیں تھا۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، اس مجلس سے بول رہا ہوں، اور میرے پاس اس جملے کی دلیل ہے۔ جب تک زندہ ہوں تم سے یہ کہتا رہوں گا جیسا حوصلہ سجاد کا تھا ویسا حوصلہ کسی کا نہیں ہے۔ جانتے ہو راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا سر کاٹا ہے تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور جب حسین کا سر یزید کے دربار میں سونے کے تخت میں رکھ کے پیش کیا گیا تب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جب میرے حسین کا سر کوفے اور شام کے بازار میں بیویوں کے ساتھ چلا ہے تو حسین کی آنکھیں بند تھیں۔ اب سمجھ میں آیا سید سجاد کہ بھرا ہوا بازار ہے، تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم ہے۔ ایک رسول کا صحابی ہے جس کا نام ہے سہل ابن سعد سعیدی، جس کا نام ہے، وہ ان دنوں میں کوفے میں تھا، اور وہ کہتا ہے جملہ سنا،
وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ زرق برق کپڑے پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے اور تیزی سے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابی رسول نے لوگوں کو روکا، کوفے والوں کو کہا کوفے والوں الا ما تريدون، یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کوفے والے کہنے لگے صحابی نحن نرى الاسارى، ہم تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ قیدی لائے گئے ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول نے کوفے والوں کو روک دیا۔ ایک ایک جملہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب سے باہر نہیں نکلتا۔ صحابی نے کوفے والوں کو روکا کہ کوفے والے رک جاؤ، میں نبی کی صحبت میں برسوں رہا ہوں، نبی کا پرانا صحابی ہوں، میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مدینے والوں جب تمہارے شہر میں قیدی لائے جائیں تو خبردار ان کا تماشا نہ دیکھنا۔ اب میرا نبی یہ تو نہ کہہ سکا کہ میری زینب اور کلثوم کا تماشا نہ دیکھنا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، جو جملے سن لو کہ کوفے والوں میں نبی کا پرانا صحابی ہوں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے سامنے کبھی کوئی یتیم آ جائے تو خبردار یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کہیں یتیم کو اپنا باپ یاد نہ آ جائے۔ میرا نبی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میری سکینہ کو تماشے نہ مارنا۔ جملہ سننا۔ اب وہ صحابی کہتا ہے، سہل ابن ساعدی کہتا ہے کہ میں ایک دکان کے نیچے کھڑا ہو گیا، ازدحام تھا تماشا دیکھنے والوں کا کہ ایک مرتبہ شہر کا دروازہ کھلا اور قیدی بازار میں لائے گئے۔ میں نے دیکھا کچھ بیویاں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے اور ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ ناقے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک نحیف لاغر جوان جس کے سر پر پرانا سا امامہ تھا، وہ آگے آگے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ جملہ سننا۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا، جیسے ہی وہ قیدی بازار میں آئے چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھیں انہوں نے چھتوں سے جلتے ہوئے انگارے پھینکنا شروع کیے جو بیویوں کے سروں پہ آ کے گرنے لگے اور اس نحیف لاغر جوان کے امامے پہ آ کے گرے۔ میں نے دیکھا کہ اس نحیف لاغر جوان کے امامے میں آگ لگ گئی، اس کا امامہ جلنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو کہتا میں دکان کے پاس سے چلا اور اس قیدی کے پاس آیا کہ دیکھوں تو یہ انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں سر سے۔ اب جو میں نے اس قیدی کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، آخری جملے سن لو۔ صحابی کہتا ہے میں نے وہ انگارے اس کے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینکے اور اس کو سلام کیا، السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ قیدی نے جواب سلام دیا۔ صحابی نے پوچھا اے قیدی تو ہے کون جو اس بازار میں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور تیرے ساتھ یہ بیویاں کون ہیں جو ناقے پر ہیں، ان کے ہاتھ پس گردن بنے ہوئے، تو ہے کون؟ جانتے ہو؟ صحابی کہتا ہے کہ قیدی نے جواب میں آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحابی گھبرا گیا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا قیدی یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب حسنین بیمار ہوئے تھے، یہ تو ان کی شان میں آیت آئی تھی، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ قیدی نے دوسری آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی بیٹی کی چادر میں جمع ہوا تھا، ان آیتوں سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ قیدی نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تیرا ان آیتوں سے کیا رشتہ ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی اولاد کو مباہدے کے میدان میں لے کر گیا تھا، ارے تیرا کیا رشتہ ہے ان آیتوں سے؟ سجاد نے پوچھا صحابی کیا تو
تو رسول کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے قیدی، ارے میں رسول کا پرانا صحابی ہوں، میں نے حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہے، حسین کا شہزادہ سید سجاد اسے بھی اپنی گود میں کھلایا ہے۔ سجاد نے پوچھا آپ دیکھے گا پہچاننے کا؟ کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے اپنا زخمی سر اٹھایا، میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھے غریب کو دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ روکے نیزہ پر۔ بس آخری جملہ صحابی نے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے، اپنے بال بکھیر دیے، کہا فرزند رسول مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے علم نہیں تھا، بس اتنا اور بتلا دے کہ یہ جو اونٹوں پر بیویاں ہیں یہ آپ کے ساتھ بیویاں کون ہیں؟ میرے بیمار امام نے چیخ ماری، کہا میرے نانا کے صحابی ارے یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اس نے تماچے مارنا شروع کیے، کہا مولا بس مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں ان ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ ناکیں مجھے کچلتے ہوئے گزر جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن میں رسول سے یہ کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے بازار میں آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ مخنا نہیں دیکھا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہمیں اسوہ محمد والے محمد کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تنجیل فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔